جنگ یمامہ ایک ایسی جنگ کی جس میں اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو آج اس دنیا میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ تو آئیے جانتے ہیں کیوں اور کیسے یہ جنگ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کی زمین پر ایک زبردست ہلچل مچی۔ وہ قبیلے جو کل تک اسلام کے پرچم تلے اکٹھا کھڑے تھے، اب کچھ کمزور دل لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ کچھ نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ نے صاف مرتد ہو کے اسلام ہی چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے گمراہ نکلے کہ انہوں نے اپنے سرداروں کو نبی مان لیا۔ انہی جھوٹوں میں سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب، جو بنو حنیفہ قبیلے کا سردار تھا اور یمامہ کی زمین پر رہتا تھا۔ یہ وہی مسیلمہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی تھی، مدینہ آیا، اسلام قبول کیا، پھر واپس جا کے اپنی قوم کو بہکایا۔ اس نے ایک خط بھیجا جس میں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ دونوں شریک ہیں نبوت میں، آدھی زمین تمہاری آدھی ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا زمین اور سلطنت اللہ کی ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہے۔ یہ خط گویا فیصلہ کن اعلان تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور اس کا انجام برا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ خلافت کی پہلی ہی صبح بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ کوئی زکوٰۃ سے انکار کر رہا تھا، کوئی ارتداد کی راہ لے رہا تھا، اور سب سے خطرناک یہ کہ جھوٹے انبیاء اپنی نبوت کے جھنڈے گاڑنے لگے۔ اسود عنسی یمن میں مارا گیا، سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آخرکار مسیلمہ سے جا ملی، لیکن اصل اژدہا تو خود مسیلمہ کذاب تھا، جس نے یمامہ میں 40,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور اپنے قبیلے کو یہ باور کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، جو اسلام سے پھر گیا یا زکوٰۃ سے انکار کیا یا جھوٹے نبی کو مانا، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کے سب سے تگڑے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ خالد بن ولید کے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل ہوئے، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، حضرت ثابت بن قیس خطیب رسول، حضرت برا بن مالک، حضرت معاذ بن جبل، اور انصار و مہاجرین کی بڑی تعداد۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جانوں کو خیل سمجھتے اور دین کی حفاظت کے لیے تڑپتے۔ جب لشکر یمامہ کی طرف بڑھا تو ہر طرف جوش و ولولہ تھا۔ صحابہ کہتے تھے ہم نبی کے دین کو جھوٹے کے قدموں میں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف مسلمانوں کی صرف 13,000 کی فوج جو تعداد میں کم مگر ایمان میں پہاڑ تھی، دوسری طرف مسلمہ کا لشکر جو 40,000 کے قریب تھا۔ میدان جنگ میں گرد و غبار اڑا، تلواریں بجنے لگی، نیزے ٹوٹنے لگے۔ شروع میں مسلمانوں پر دباؤ بڑھا کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کئی حفاظ قرآن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر تھے جو ہاری ہوئی جنگ کو بھی فتح بنا دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً لشکر کو ترتیب دیا، مہاجرین کو الگ صف میں، انصار کو الگ صف میں کھڑا کیا تاکہ ہر گروہ اپنے جھنڈے کے نیچے جم کر لڑے۔ پھر انہوں نے پکارا اے اہل قرآن، آج قرآن کی حفاظت کا دن ہے، اپنی جانیں دے دو مگر قرآن کو جھوٹے نبی کے ماننے والوں کے حوالے نہ کرو۔ جنگ شدت پکڑ گئی، مسلمانوں نے مسیلمہ کے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیا، یہاں تک کہ وہ سب بھاگ پڑے اور ایک بڑے باغ میں جا کر گھس گئے۔ یہ باغ بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہلایا۔ جب وہ لوگ دیوار کے اندر چھپ گئے تو حضرت برا بن مالک نے کہا کہ مجھے کسی طرح دیوار کے اس پار پھینک دو تاکہ میں جا کر دروازہ کھول دوں۔ حضرت خالد بن ولید نے منع کر دیا اور کہا یہ صاف صاف خودکشی ہے، لیکن حضرت برا بن مالک کے بار بار کہنے پر حضرت خالد مان گئے اور انہوں نے بہت ہوشیاری سے جا کر دروازہ کھول دیا، اور اس طرح سارے صحابہ اندر گھس گئے۔ وہاں ایک خونریز جنگ ہوئی، تلواریں بج رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، ہر طرف لاشیں گر رہی تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہی جو زمانے جاہلیت میں جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کر چکے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ماروں گا تاکہ اس جرم کا کفارہ ہو جائے۔ اس دن اللہ نے موقع دیا، وحشی نے اپنا لمبا نیزہ اٹھایا، پوری طاقت سے پھینکا اور وہ نیزہ جا کے سیدھا مسلمہ کے سینے میں لگا۔ وہ زمین پر گرا، تڑپا اور مر گیا۔ ساتھ ہی ایک انصاری صحابی نے تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کی موت کے ساتھ ہی اس کے لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، لوگ بھاگنے لگے۔
کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، اور یوں وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ دوستو، اس جنگ کی قیمت بہت بھاری تھی۔ تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کروا دیجیے۔ حضرت ابوبکر پہلے جھجکے، کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ مگر پھر حضرت عمر نے بار بار سمجھایا کہ یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کریں، اور یہ کام جنگ یمامہ کی وجہ سے ہوا۔ سبسکرائب